السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کینسر کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کینسر کس کس مقام پر ہوتے ہیں، عام طور پر مشہور و معروف کینسر کون سے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندے کو دماغ کا کینسر ہو گیا ہے یا دماغ میں رسولی ہو گئی ہے۔ میں نے بھی سنا ہے، اور نہ صرف سنا ہے بلکہ علاج کیا ہے اس کا۔ اس کے علاوہ آپ نے منہ کا کینسر، ماؤتھ کینسر، اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا۔ شاید منہ کے کینسر والا کوئی مریض سگریٹ کی ڈبیا پر کبھی منہ کے کینسر والوں کی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھیپھڑوں کا کینسر، گلے کا کینسر، معدے کا کینسر، جگر کا کینسر، لبلبے کا کینسر، پروسٹیٹ کا کینسر، اور جلد کا کینسر، ٹانگوں کا اور ہاتھوں کا گینگرین یا انگلیوں کا سیاہ ہو جانا، پاؤں کی انگلیوں کا یا ٹانگوں کا سیاہ ہو جانا اور کینسر بن جانا، یہ کینسر۔ یہ جتنے بھی کینسر میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ خالی کینسر سنے نہیں ہیں، بلکہ ان میں سے ہر قسم کے کینسر کا علاج کیا ہے، اور بندے میرے پاس ریکارڈ پر کچھ ویڈیوز کی شکل میں، کچھ آڈیوز کی شکل میں اور کچھ ٹیکسٹ کی شکل میں، یعنی رجسٹروں پر ہمارے لکھے ہوئے ہیں کہ ان لوگوں کا علاج کیا ہے۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جی کہ وہ فلاں کینسر کا کیا علاج ہے، مثلا دماغ کے کینسر کا کیا علاج ہے، پھیپھڑوں کے کینسر کا کیا علاج ہے، جگر کے کینسر کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ تو کینسر پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ کینسر کا بنیادی سبب کیا ہے۔ آیا وہ کینسر مزاجن خشکی کے مریض کو کینسر ہے، یا گرمی کے مریض کو کینسر ہے، یا سردی کے مریض کو کینسر ہے، یا تری کے مریض کو کینسر ہے۔ یہ تو ہوگی مزاج کی بات، اس پر بالکل کسی صورت میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ مزاج کو ہم پہلے مد نظر رکھیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس مزاج کے بیچ میں رہتے ہوئے بندے نے کون کون سی ایسی غذائیں کھائی ہیں، یعنی مزاج کے اعتبار سے جو بندے کا مزاج قدرتی ہونا چاہیے، اس سے اگر بندہ باہر نکلا تو بیمار تو وہ ویسے ہی ہے۔ سمجھ نا میری بات؟ آپ بیمار تو وہ ہے، لیکن یعنی اس کو کینسر ہو سکتا ہے، ہوا ہے کہ نہیں، اگر ہوا ہے تو وہ کون سی ایسی مزید وجوہات تھیں، یا کون سی مزید اغذیہ یا ادویہ وغیرہ تھیں، یا اس کے طریقہ کار معقول و مشروب تھا جس کی وجہ سے وہ بندہ کینسر کے مرض میں پھنس گیا ہے۔ تو جیسے میں پہلے ہم اس بات کو ایسے شروع کریں گے کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس کی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، یعنی غیر پاکیزہ چیزیں، حرام، مشتبہات، محرمات، مکروہات وغیرہ، ان سے بچ کر رہو۔ وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ جملہ عالم انسانیت کو ایسے منع کیا، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ ابھی ہم نے قربانی کی ہے نا، جب ذبح کرنے کے بعد جب شریر ہوتے ہیں تو یہ ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، ناٹ مسلمز اونلی، اے لوگو، تمہارا مہربان رب تمہارے ساتھ مخاطب ہے، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ کہتا ہے تم اگرچہ مجھے نہیں مانتے ہو، تمہارا مذہب اسلام بھی نہیں ہے، تو پھر بھی میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا مہربان رب ہوں۔ تمہارا دشمن جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزوں کے علاوہ غذائیں ہیں وہ ساری شیطان کی چالیں ہیں، اور شیطان تمہیں ان میں پھنسا کر تمہیں بیمار کرنا چاہتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے، سب کو کہتا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، میں تمہارا مہربان رب بہرحال تمہارے بھلے کی بات کرتا ہوں، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی ان نیچرل اور کیمیکل چیزیں تو ویسے ہی نہیں کھانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزیں کھانے کا ہمیں حکم دیا، مشین کی چیزیں کھانے کا تو حکم ہی نہیں دیا۔ تو مزاج، اگر مرد کا مزاج مثلا عضلاتی کشری یا عضلاتی مخاطی معتدل ہے، کشری یعنی خشک سرد اور خشک گرم کے درمیانی مزاج میں معتدل مزاج مرد کا ہوتا ہے، عورت کا مزاج گرم تر معتدل ہوتا ہے، بچے کا مزاج تر گرم معتدل ہوتا ہے، بوڑھے کا مزاج سرد خشک معتدل ہوتا ہے۔ اس مزاج کے اندر کسی بھی، نہ بزرگ کو، نہ بچے کو، نہ عورت کو، نہ مرد کو کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس مزاج سے جو بندہ جب آؤٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر علامتیں وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آگے پھر مزید شدت کیا ہے، کینسر کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے اس مزاج کے بیچ میں بھی ایک نئی کہانی ہے کہ آدمی کون سی غذا کھا رہا ہے جس کی وجہ سے ایک عورت کو کینسر پیدا ہوا ہے، دماغ کا کینسر پیدا ہوا ہے، گلے کا کینسر پیدا ہوا ہے، لبلبے کا ہے، پھیپھڑوں کا ہے، جگر کا ہے، یا اس کی جلد کا کینسر یا ہڈی کا کینسر کیسے پیدا ہوا ہے۔
ایک چھوٹا سا بچہ جو 10 مہینے کا 5 مہینے کا ہے ہمارے پاس، اس کو کینسر ہے، بون میرو کا کینسر ہے جی، ہڈی کے گودے کا کینسر ہے۔ دیکھیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بچے نے کون سی بدپریزی کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، بچے کو اگر بیماری ہوئی ہے تو اس کی ماں کی دوران حمل غلط غذاؤں کی وجہ سے یا ماں باپ کی غلط غذاؤں کی وجہ سے جو نطفے کا کمبینیشن ہے اسی کے ساتھ بیماری اس کے بدن میں انجیکٹ ہو گئی اور وہ بیماری لے کر بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو یہ مسائل ان کو اس انداز سے ایڈریس کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کینسر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اب دماغ کا کینسر جو ہے وہی آرٹیفیشل کیمیکل غذائیں جب آپ کھاتے ہیں اور آپ کے نظام عصبی کو جب وہ متاثر کرتی ہیں، وہ غذائیں وہ ہضم ہوتی ہیں، ہضم ہو کر جب آپ کے نظام عصبی کو متاثر کرتی ہیں اور وہاں پر آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے تو وہ آپ کے دماغ اور آرام مغز میں جا کر ایک ٹیومر بن جاتا ہے، یعنی ایک مردہ سیلز کا ایک گچھا یا خراب سیلز کا ایک گچھا بن جاتا ہے آپ کے نیورونز میں، جو اعصابی سیل ہیں آپ کی۔ اور جب وہ بنتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ گلٹی بن جاتی ہے، رسولی بن جاتی ہے، کبھی وہ دماغ بیرون دماغ میں ہوتی ہے اور کبھی اندرون دماغ میں ہوتی ہے اور کبھی مکتب میں یعنی دماغ کے اگلے حصے میں ہوتی ہے اور کبھی دماغ کے حرام مغز میں پچھلے حصے میں ہوتی ہے۔ تو اس کے پھر آگے نتیجے کیا نکلتے ہیں، کبھی سر کا درد شدید ہوتا ہے اس کے ساتھ، اور کبھی نیچے والا دھڑ فالج ہو جاتا ہے، جسم کا ایک حصہ معذور ہو جاتا ہے، کبھی بندے کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں کیونکہ اس حصے میں جو آپٹک حصہ ہے دماغ کا جہاں سے آپٹک نروز نکلتی ہیں، وہاں پر اگر وہ گلٹیاں رسولیاں یا کوئی بلاکج بن جائے تو وہ آنکھوں کا بھی گلائکوما پیچھے کینسر اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو مد نظر رکھنے والی ہیں۔ اور اسی طرح گلے کا کینسر ہے، تھروٹ کینسر، ظاہر ہے غلط غذائیں آدمی کھا رہا ہے اور گلا اس کا متاثر ہو رہا ہے، گلے کے اندر جو گلٹیاں ہیں جو بڑھ کر ٹانسل کی شکل اختیار کر جاتی ہیں اور وہی پھر بڑھ کر ان کے اندر پیپ پڑ جاتی ہے یا خون کے لوتھڑے بن جاتے ہیں اور وہی کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور گلے کا کینسر ہو گیا۔ اور پھیپھڑوں میں یہی ہے کہ پھیپھڑے جو ہے وہ اس کے اندر الویلائز جو پھیپھڑوں میں سانس لینے کی جو نالیاں ہوتی ہیں اور جس کے ساتھ پھیپھڑے فارمیٹ ہوتے ہیں، ان کے اندر وہی کیمیکل آرٹیفیشل غذاؤں کی وجہ سے اور غلط ماکول و مشروب کی وجہ سے آدمی کے پھیپھڑے جو ان کے اندر گلٹیاں بن جاتی ہیں یا پھیپھڑے گلنا شروع ہو جاتے ہیں، پھیپھڑوں کا کینسر بن گیا۔ اور پھر ایسی جگہ پر پھیپھڑوں کے اندر جب وہ خشکی کی خراش پیدا ہوتی ہے تو پھر پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی پڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے مزید جگر کی بات کریں تو جگر کے اندر بھی گلٹیاں بن جاتی ہیں اور جگر کے اندر بھی کوئی حصہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، جگر کا حصہ کوئی گلنا شروع ہو جاتا ہے یا جگر اپنی شیپ تبدیل کر کے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تلی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تلی کا کینسر ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے کینسر جو ہے ان کے پیچھے بات ایک ہی ہے کہ مزاج کیا ہے، مزاج کے بعد پھر آپ کی غذا کیا ہے، اور غذا کے بیچ میں پھر وہ عمر بھی، قد، وزن، عمر، علاقہ وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا علاقہ ہے، کس علاقے میں یہ بات جلدی بڑھ سکتی ہے، کون سے علاقے میں یہ یعنی کم پھیلتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ میں مثالیں آپ کو دوں گا کہ کیسے کیسے علاج ہم نے کیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس بات سے سمجھ آئے گی آپ کو کہ کینسر بہرحال خطرناک ضرور ہے لیکن لا علاج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔